اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، ہو سکے تو میری ویڈیو کو مکمل سنیں۔ شیطان چاہے آپ کو لاکھ اپنے بہکاوے میں لے کے آئیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے اس بیٹے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دلی لگاؤ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ میں اللہ عز و جل اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر درائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل باللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو گئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دل کی بات کو بانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ چور نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا واستگار بھی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث رحمۃ اللہ علیہ، اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی۔ وہ چور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو العباس حضرت بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دستے مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دے دیا اور دوسرا سیب خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد محلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں
بغداد شریف حاضر ہوا اور کچھ دنوں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا، اور جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھی بھوک محسوس نہ ہوئی، اور جوں میں آگے بڑھتا جاتا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے بھی زیادہ پاتا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 27 ذی الحجہ 529 ہجری بروز 4 شنبہ مقابر شو تیزیہ بغداد میں جانب عرب صلح کا قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ علماء و فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں بھی کھڑے رہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آئے ہوئے تمام لوگ جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے تھے گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ کافی دیر قیام کرنے کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مڑے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 15 شعبان 499 ہجری بروز جمعہ میں حضرت شیخ حماد بن مسلم دباغ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کے ہمراہ نکلا تاکہ ہم نماز جمعہ جامعہ رصافہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو حضرت شیخ حماد بن مسلم دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل جمعے کی نیت کر لی۔ اس وقت میں نے صوف کا جبہ پہن رکھا تھا اور میرے پاس ایک کتاب کی کچھ اوراق بھی موجود تھے۔ ان اوراق کو میں نے دائیں ہاتھ میں تھام لیا تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ اور ان کے مریدین مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں دریا سے نکلا اور پانی سے بھیگے ہوئے جبے کو نچوڑا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حضرت شیخ کے مریدین نے میری مدد کرنی چاہی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ میں نے اس کی آزمائش کے لیے اسے اذیت دی، مگر یہ پہاڑ کی مانند ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آج جب میں حضرت شیخ کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر یاقوت کا تاج ہے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، پاؤں میں سونے کا پوش ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا داہنا ہاتھ ساکت ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا تھا، تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے حضرت شیخ کے حق میں دعائیں خیر کی اور 5000 اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی قبور سے آمین کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کے ہاتھ کو اب تندرست کر دیا، چنانچہ اسی وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ آئی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے اصحاب کے ہمراہ بغداد شریف واپس پہنچے تو شہر میں اس بات کا تو شور مچ گیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کا ثبوت طلب کریں۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو ہبت کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے آنے کا مقصد تو جان چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم 2 مشائخ کا انتخاب کر لو، وہ تمہیں میری قول کی صداقت کا یقین دلائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ بغداد میں نوارد تھے، اور حضرت شیخ ابو محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ بغداد کے رہائشی تھے، ان کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں بزرگ صاحب کشف و کرامت بھی تھے۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے آئندہ جمعے تک کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ ہم آئندہ جمعہ کو تشریف لائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ شیخ حماد بن مسلم دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ درست فرماتے ہیں، اور انہوں نے میرے متعلق تمہیں جو خوش خبر بھی دی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ابھی وہ اپنی بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔
اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ ان دونوں حضرات کی باتیں سن کر حضرت شیخ حماد بن مسلم طباز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد بزرگوار سخت دلیل ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ ہم سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گرد جمع ہو گئے اور نہایت ابدیدہ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ میری پشت سے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا، اور اس واقعے کے بعد عرصہ دراز تک آپ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے۔ حضرت شیخ عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دولتی خانے سے نکلے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دل کی کیفیت کو بانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا کو زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو مہو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا زیال تم یہی دیکھنا چاہتے تھے نا؟ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے بھی رہتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بغداد میں قحط کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مد گندم نکال کر انہیں دیے اور فرمایا کہ اسے ایک ظروف میں بند کر دو اور اس ظروف کے پہلو میں سوراخ کر کے اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو۔ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے بالکل ایسا ہی کیا اور اس ظروف میں سے 5 سال تک گندم نکال نکال کر ہم کھاتے رہے۔ ایک روز میں نے اور میری بیوی نے اس ظروف کو کھول کر دیکھا تو اس میں 24 مز گندم ہی موجود تھی جتنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس واقعے کے 7 روز بعد وہ گندم ختم ہوگی۔ میں نے اس کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کھولتے تو تم ساری کی ساری زندگی اسی میں سے کھاتے رہتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔